بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز سامعین محترم، ناظرین کرام، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں بیان کر رہا تھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک وہ مظلوم شخصیت ہیں کہ جن پر اہل بدعت اور اہل شرک نے جو طوفان بدتمیزی ان کے خلاف برپا کر رکھا ہے، ان کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کی دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ شرک کا رد کیا انہوں نے، توحید کو دنیا کے اندر توحید کا پرچار کیا، اور دوسرا اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ گویا وہ امام الموحدین اور حقیقت میں وہ ایک قسم کے امام المجاہدین تھے۔ اور ان دو باتوں کی وجہ سے ہی اہل بدعت کو اور اہل شرک کو جو تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف کا انہوں نے اظہار یوں کیا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ ان الزامات میں سے میں نے کچھ الزامات کو تو پیچھے بیان کر دیا ہے، آپ حضرات دیکھ لیں گے۔ اب جو ایک الزام اور ان کی طرف سے لگایا جاتا ہے، میں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک الزام اور ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ تقویۃ الایمان کے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ میں سب سے پہلے تو وہ عبارت آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ عبارت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں 3 جگہوں پر موجود ہے۔ تقویۃ الایمان میں صفحہ نمبر 25 کے اوپر حضرت نے قرآن مجید کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اس آیت کے فائدے میں حضرت لکھتے ہیں یعنی جتنے پیغمبر آئے ہیں سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانے۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 27 کے اوپر حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کسی کو حاکم و مالک نہ جانیو اور کسی کو میرے سوا نہ مانیو۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 28 کے اوپر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فائدہ یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ مان اور اس سے نہ ڈر کہ شاید کوئی جن بوت کچھ ایذا دے۔ اور ایک جگہ پر حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ماننا خبط ہے۔ یہ حضرت کی جو عبارت ہے اللہ کے سوا کسی کو نہ مان، اس عبارت پر اعتراض کیا ہے احمد رضا خان نے۔ میں آپ کو بتا دوں احمد رضا خان نے یہ عبارت 2 جگہوں پہ نقل کی ہے، 2 جگہوں پہ اس کا رد کیا ہے۔ ایک انہوں نے اپنی کتاب سل السیوف الہندیہ اور دوسری کتاب الکوکبۃ الشہابیہ میں۔ الکوکبۃ الشہابیہ میں احمد رضا خان نے کفریہ 23 یہ عنوان لگایا ہے۔ تو یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 میرے پاس ہے، اس کا صفحہ نمبر 187 ہے۔ احمد رضا خان نے یہ عبارتیں نقل کی ہیں، یہ چاروں عبارتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ عبارتیں نقل کر کے نیچے لکھتے ہیں یہاں انبیاء و ملائکہ و قیامت و جنت و نار وغیرہ تمام ایمانیات کے ماننے سے صاف انکار کیا ہے اور اس کا افتراء اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر رکھ دیا ہے۔ یہ کفریہ بھی صدہا کفریات کا مجموعہ ہے۔ مسلمانوں کے مذہب میں جس طرح اللہ کا ماننا ضروری ہے یوں ہی ان سب کا ماننا جزء ایمان ہے اور ان میں سے جسے نہ مانے گا کافر ہے۔ یہ احمد رضا خان نے اس عبارت کے اوپر اعتراض کر کے اور پھر نیچے انہوں نے لکھا کہ اہل زبان جو ہے وہ ایمان کا ترجمہ کرتے ہیں ماننا، یعنی احمد رضا یہ کہنا چاہتا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اور اللہ کے سوا کسی کو نہ مان، یعنی اللہ کے سوا کسی پر ایمان نہ لا۔ احمد رضا کہتا ہے کہ اس کا مقصود یہ ہے، اور پھر وہ اپنے دعوے کے اوپر دلیلیں دیتے ہوئے قرآن مجید کی چند آیتیں پیش کرتا ہے اور اس کا موضع القرآن حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ترجمہ نقل کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ماننا نہ ماننا یہ ایمان کا معنی ہوتا ہے، ماننا یہ ایمان کا معنی ہوتا ہے۔ لہٰذا شاہ اسماعیل کی عبارت کا مفہوم یہ ہوا نعوذ باللہ کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور پر ایمان نہ لاؤ۔ یہ احمد رضا نے اس کے بعد جناب 4-5 آیتیں نقل کی اور اس پر الزام لگایا، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب دیکھو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں نے اللہ اور اس کے رسولوں، اللہ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں سب کو مانا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے سوا کسی کو نہ مانو۔ یہ عبارت نقل کرتا ہے۔ پھر اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد میں نے بتایا کہ احمد رضا خان نے ماننے کا معنی ایمان کر کے اس کے اوپر ایک لائن لگا دی۔ حالانکہ احمد رضا خان کو تقویۃ الایمان کی اس عبارت کو سمجھنے کے لیے موضوع القرآن کا حوالہ پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
یا تذکیر الاخوان کا حوالہ جو احمد رضا نے آگے چل کے پیش کیا ہے وہ پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک لائن اوپر تقویت الایمان کی عبارت کو پڑھ لیتا تو مسئلہ ہی سمجھ میں آ جاتا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کے اندر ماننے کا معنی کیا کر رہے ہیں، بس بات سمجھ میں آ جاتی. لیکن چونکہ اسے اعتراض کرنا ہی تھا اور ہر حال میں کرنا تھا، کوئی الٹا لٹک جائے، کوئی جناب زمین پھٹ جائے، احمد رضا بیچ میں دھس جائے، کچھ ہو جائے، اس کو اس عبارت سے کفریہ مفہوم ہی نکالنا تھا. لہٰذا اس نے تقویت الایمان کی اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد موضوع القرآن سے، تذکیر الاخوان سے اور دوسرے بزرگوں کی کتابوں سے دوسری جگہوں سے ماننے کے معنی بیان کر دیے. لیکن تقویت الایمان کی ایک لائن پیچھے جو ماننے کا معنی لکھا ہوا تھا وہ احمد رضا نے نقل نہیں کیا، کیونکہ وہ نقل کرتا تو اعتراض کی جو عمارت تھی وہ دھڑام سے نیچے گر جاتی. اور احمد رضا کے اس اعتراض کو آج تک ملت رضا خانیہ کے جو نام نہاد محققین مناظرین گھومتے پھرتے ہیں گلی کوچوں میں، وہ محققین اور مناظرین مکھیوں پر مکھیاں مارتے ہوئے انہوں نے بھی آج تک شاہ اسماعیل کی عبارت کو نہیں پڑھا، اس عبارت کے ماقبل کو نہیں پڑھا، بلکہ مکھی پر مکھی مارتے ہوئے انہوں نے اپنے جو ہے وہ احمد رضا ہی کے اس اعتراض کو اٹھا کر آگے پیش کیا. کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس عبارت کو پڑھ سکے. اور ظاہر ہے کہ وہ پڑھے گا کیسے؟ تقویت الایمان کو کوئی پڑھے گا اور اس سے وہ اصل مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا اس کو. اب ظاہر ہے اللہ کے سوا کسی کو نہ مانیے احمد رضا کا اعتراض ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کچھ اعتراضات کے مسئلے حل کیے ہیں، میں نے ان کو اعتراضات کو دوسری کتابوں سے حل کرنے کے بجائے یہ کوشش کی ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں سے ہی اس کو حل کر لیا جائے. لیکن احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں فتویٰ دیا کہ تقویت الایمان کو پڑھنا، وہ جناب اس کو زنا سے بھی بدتر لکھا ہے. ظاہر ہے اس کو پتہ تھا کہ اگر تقویت الایمان سے میں اعتراض کر کے لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں اور کسی میرے بعد والے معتقد نے، میرے مرید نے اگر بعد میں تقویت الایمان کو اٹھا کے پڑھ لیا تو وہ تو سارا مسئلہ ہی میرا خراب ہو جائے گا. جو میں نے کفر اور تکفیر اور تفریق کی جو میں نے اتنی بڑی جو ہے وہ میں نے اس کا ایک دھوم مچائی ہوئی ہے دنیا کے اندر کفر کی اور تفریق کی، وہ تو سارا کا سارا مسئلہ ہی میرا دھڑام سے گر جائے گا. لہٰذا کوئی ایسا نہ ہو تقویت الایمان نہ پڑھ لے اور فتویٰ دے دیا کہ تقویت الایمان کو پڑھو ہی نہیں. اسی لیے آج تک یا تو کوئی رضا خانی پڑھتا نہیں ہے، یا اگر وہ احمد رضا کے اس فتوے سے ناواقف ہے تو پڑھ کر احمد رضا کے اس فتوے کا مستحق ٹھہرتا ہے. اب یہ بات آ گئی یہاں تک. میں تقویت الایمان کی اس عبارت کا جو مفہوم بتا رہا ہوں، میں کہتا ہوں تقویت الایمان کی اس عبارت کو موضوع القرآن یا دوسری کتابوں سے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہی دیکھ لو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مان، وہ اس جگہ پر نہ ماننے کا معنی کیا لے رہے ہیں؟ آئیے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقویت الایمان پڑھ لیتے ہیں. تقویت الایمان میں یہ عبارت صفحہ نمبر 25 پر ہے، صفحہ نمبر 27 اور 28 پر ہے. جیسے میں نے آپ کو حوالے پیش کر دیے تو صفحہ نمبر 39 پر بھی ہے. صفحہ نمبر 25 پر سب سے پہلے اس عبارت کو جب شاہ صاحب نے نقل کیا تو کس ضمن میں نقل کیا آپ خود دیکھ لیں. میں نے جیسے بتایا کہ شاہ صاحب نے قرآن کی ایک آیت لکھی ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول، اس کے نیچے ترجمہ کر کے حضرت فرماتے ہیں اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر کہ اس کو یہی حکم بھیجا کہ بے شک بات یوں ہے کہ کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے میرے سو بندگی کرو میری. دیکھیں یہاں پر حضرت فرماتے ہیں کوئی ماننے کے لائق نہیں. یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ لا الہ الا انا، یعنی میرے سوا کوئی معبود نہیں. گویا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ماننے کا مفہوم دیکھو، ماننا دو قسم کا ہے، دو حال سے خالی نہیں ہے ماننا. ایک کسی کو ماننا اس کی مقام عظمت، مقام فضیلت اور مقام رفعت کے اعتبار سے، ایک کسی کو ماننا ہوتا ہے اس کی مقام معبودیت، مقام جو ہے وہ ربوبیت کے اعتبار سے، مقام الوہیت کے اعتبار سے. حضرت نے یہاں پر پہلے اس جملے کو بیان کر دیا کہ وہ لا الہ کا ترجمہ ماننا کر رہے ہیں. گویا وہ مقام الوہیت میں اللہ کے سوا کسی اور کو ماننے کی نفی کر رہے ہیں، نہ کہ مقام افضلیت یا مقام فضیلت میں، نہ کہ مقام ایمان میں. یہ ایمان کا تو تذکرہ ہی یہ بات ہی نہیں ہے کہ یہاں الہ کا معنی کوئی ایمان کرے گا. حضرت ماننا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کوئی لا الہ، کوئی ماننے کے لائق نہیں، گویا کوئی معبود نہیں. یا ماننا بمانا معبود آئے گا. اب شاہ صاحب کی جو دوسری عبارتیں وہ اٹھاؤ، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانا، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مان. اللہ کے سوا کسی اور کو ماننا خبط ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا خبط ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو نہ مانیو مانا ہوا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانیو. بات آسان سی تھی، مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن شاہ صاحب رحمہ اللہ پر چونکہ اعتراض کرنا تھا اور احمد رضا کے اندر یہ موجود تھی یہ چیز، لہٰذا اس نے اس اعتراض کو کر دیا. تو بہت آسان سی بات تھی. احمد رضا خان
شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو دیکھ لیتا، مسئلہ سارا حل ہو جاتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس نے نہ اعتراض جو ہے اس کے ختم ہونے کی گنجائش چھوڑنی تھی، نہ بعد والوں کو سمجھنے کی اس نے توفیق دینی تھی، لہٰذا اس نے جناب اس عبارت پر اعتراض بھی جھڑ دیا اور اس کے اوپر پوری کی پوری جناب دو تین صفحوں پر الکوکبۃ الشہابیہ میں بحث چھیڑ دی اور سل السیوف الہندیہ میں بحث چھیڑ دی اور کہیں ماننے کا معنی کرنے لگا۔ آگے چل کر یہ صفحہ 186 پہ کہتا ہے سبحان اللہ، دوسرے حصے والا کہتا ہے جو صحابہ کو نہ مانے وہ بدعتی جہنمی، پہلے والا کہتا ہے صحابہ تو صحابہ، جو انبیاء کو مانے وہ مشرک اور دوزخی۔ میں نے جیسے آپ کو بتا دیا، ماننا مقام عبودیت میں، الوہیت میں، اور مقام افضلیت اور رفعت میں، دونوں میں فرق ہے۔ شاہ صاحب مقام الوہیت میں ماننے کی نفی کر رہے ہیں، نہ کہ مقام رفعت اور عظمت میں۔ تو یہ میں نے خود قرینہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے دکھا دیا۔ اب بھی اگر کسی کو اعتراض ہونا ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ دیانت اور انصاف سے بالکل عاری ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ خیانت میں جو ہے وہ سر پھرا ہے، جیسے کہ احمد رضا خان تھا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہی احمد رضا خان نے اسی اعتراض کو اپنی کتاب میں فتاوی رضویہ کے اندر آگے چل کر جناب صفحہ نمبر 187 اور 245 دونوں پر اس عبارت کو نقل کیا ہے، اس پر بحث کی ہے اور اسی انداز میں بحث کی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ صفحہ نمبر 245 پر جہاں احمد رضا نے کیا، وہاں پر بھی اس نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ موضوع القرآن کے حوالے اٹھا کر پیش کرنے شروع کر دیے اور جناب ادھر ادھر سے اور حوالہ جات پیش کرنے شروع کر دیے۔ اب آئے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر اس طرح کسی کی عبارتوں میں آپ کھینچا تانی کر کے اس میں توہین کا پہلو نکالو یا توہین آمیز بنانے کی کوشش کرو گے تو اہل بدعت اور اہل شرک کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ پھر دنیا کے اندر کوئی بھی ان کے بھی کوئی بڑے جو ہے وہ اس طرح کی کھینچا تانی سے محفوظ نہیں ہوں گے اور پھر ان کے اوپر بھی حکم لگ جائے گا۔ یہ میں نے تحقیقی جواب آپ کو دیا، اب آ جائیں الزامی جواب کی طرف۔ ضیاء القرآن جلد اول صفحہ نمبر 273 پر بریلویوں کا مولوی پیر کرم شاہ الازہری لکھتا ہے کہ اس آیت میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، وہی فاعل حقیقی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کسی اور پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اگر طریقہ تمہارا والا اختیار کیا جائے تو ان ساری عبارتوں میں اسی طرح سوالات بنتے جائیں گے اور آپ کی عبارتیں توہین والی بنتی جائیں گی۔ دوسرا، ضیاء القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 203 پر کہتا ہے کہ مشرکین کو اگر کہا جاتا ہے کہ شرک کرنا چھوڑ دو، صرف ایک خدا کو مانو اور کہو لا الہ الا اللہ، صرف ایک خدا کو مانو۔ ضیاء القرآن کی عبارت واضح طور پہ بتا رہی ہے اگر یہاں مقام الوہیت اور مقام عظمت والی میری جو تشریح کا اگر آپ انکار کرو تو پھر یہاں پر صرف ایک خدا کو مانو کا مطلب ہوگا بقول احمد رضا کے کہ نہ نبیوں کو مانو، نہ فرشتوں کو مانو، نہ کتابوں کو مانو، نہ رسولوں کو مانو، کچھ بھی نہ مانو۔ جو احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں جو طرز اختیار کیا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وہی اعتراض بنے گا ان کے اوپر۔ تیسری عبارت ضیاء القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 405 پر، دل میں اللہ کے سوا کسی کی طلب نہ رہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کی طلب نہ رہے، اگر وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو احمد رضا نے شاہ صاحب کے اوپر کیا ہے، تو اس کا معنی بنے گا کہ نہ رسولوں کی ضرورت طلب رہے، نہ فرشتوں کی طلب رہے، نہ قرآن کی طلب رہے، نہ ملائکہ کی طلب رہے، ان کے کسی اور عقیدے کی طلب رہے، ساری کی ساری طلبیں ختم ہو جائیں۔ تو بتاؤ احمد رضا کے اس فتوے سے پیر کرم شاہ الازہری مسلمان بچتے ہیں، اور ان کو اگر وہ کافر ہوتے ہیں تو ان کو مسلمان ماننے والے مسلمان بچتے ہیں۔ چوتھی عبارت تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 181 میں مفتی احمد یار خان بریلویوں کا حکیم الامت اور پتہ نہیں آسمان و زمین کے القابات اس کے نام کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اپنی بندگی کو یہاں تک ظاہر کرو کہ تم فنا فی اللہ ہو کر ما سوی اللہ سے علیحدہ ہو جاؤ، اللہ کے سوا جتنے ان سب سے علیحدہ ہو جاؤ۔ احمد رضا والا طرز اختیار کیا جائے تو نبیوں سے علیحدہ ہو جاؤ، ملائکہ سے، رسولوں سے، فرشتوں سے، سب سے علیحدہ ہو جاؤ۔ آگے کہتا ہے لہٰذا تم ان دلوں سے ما سوی اللہ کی محبت نکال ڈالو، یعنی اللہ کے علاوہ لوگوں کی محبت نکال دو، نبی کی محبت نکال دو، فرشتوں کی محبت نکال دو، کتابوں کی نکال دو اور دیگر انبیاء کی نکال دو، اپنے دلوں کو صرف رب کی تجلی گاہ بناؤ، یعنی سارے نبیوں کو دل سے نعوذ باللہ نکال دو، اگر احمد رضا والا طرز اختیار کیا جائے۔ اسی طریقے سے 5واں حوالہ تفسیر نعیمی جلد 16 صفحہ 108، مومن کا محبوب صرف اللہ ہے نہ کہ غیر اللہ، صرف اللہ ہے، مطلب نعوذ باللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہیں مانتے، فرشتوں کو محبوب نہیں مانتے، کتابوں کو محبوب نہیں مانتے، وہ سارے محبوبین ہیں بلکہ محبوبان خدا کا انکار کرتے ہیں۔
یہ اگر تمہارا طرز اختیار کیا جائے تو یہ مفہوم نکلے گا۔ اسی طریقے سے حوالہ نمبر 6، بریلوی مولوی اشرف سیالوی اپنی کتاب کوثر الخیرات میں کہتا ہے یہ تصوف کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو۔ اگر احمد رضا والا طرز اختیار کیا جائے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ نہ نبیوں کی طرف توجہ ہو، نہ ملائکہ کی طرف، نہ فرشتوں کی طرف، نہ جناب رسولوں کی طرف، نہ کتابوں کی طرف، نہ کی اور ایمانیات کی طرف۔ حوالہ نمبر 7، ضیاء القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 429، وہ ہر ما سوا سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا باقی سب سے قطع تعلق۔ تمہارا طرز یہ ہے کہ نبیوں سے قطع تعلق، رسولوں سے، فرشتوں سے، کتابوں سے، سب سے، ساری ایمانیات سے قطع تعلق ہو جاؤ۔ احمد رضا خان کا خلیفہ مولوی نعیم الدین مراد آبادی، وہ خزائن العرفان تفسیر کے اندر صفحہ نمبر 307 پر سورہ یونس آیت نمبر 32 کے ضمن میں لکھتا ہے یعنی جب ایسے براہین واضح اور دلائل قطعیہ سے ثابت ہو گیا کہ مستحق عبادت صرف اللہ ہے تو ما سوى اللہ کے باطل و ضلال ہے، اللہ کے سوا جو ہے وہ باطل اور ضلال ہے۔ احمد رضا کا طرز اختیار کیا جائے تو کیا معنی بنے گا؟ نعوذ باللہ سارے نبی، رسول، فرشتے، ملائکہ سب کو اس نے باطل اور ضلال کے ضمن میں ڈالا ہے۔ تو کیا نعیم الدین مراد آبادی فتوی تکفیر سے بچ پائے گا؟ اگر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر فتوی تکفیر لگے تو اس کے بچنے کے کوئی چانس ہیں تو بتائیں ذرا۔ اسی طریقے سے حوالہ نمبر 10، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب، بریلویوں نے اس کا ترجمہ چھاپا ہے، صفحہ نمبر 60، اس کے اوپر لکھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے تمہیں اس طرح نور سے کر دیا جائے گا کہ تمہارے قلب میں خدا کے سوا کسی کی گنجائش باقی نہ رہے گی، تمہارے دل میں خدا کے سوا کسی کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ احمد رضا کا طرز اختیار کیا جائے تو اس کا معنی کیا بنے گا کہ نہ نبیوں کی گنجائش، نہ فرشتوں کی گنجائش، نہ رسولوں کی، نہ کتابوں کی، کسی کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمہارے فتوی تکفیر سے بچ پائیں گے اگر شاہ اسماعیل پر فتویٰ لگے؟ حوالہ نمبر 11، فتوح الغیب میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا ترجمہ خود بریلوی مولویوں نے کیا ہوا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے، اور چونکہ ما سوى اللہ ہر شے کو غیر اللہ سے موسوم کیا جائے گا، اس لیے جب تم غیر اللہ کی خواہش کرو گے تو یقیناً تمہیں خدا کے ساتھ شرک کرنے والا مجرم قرار دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حوالہ نمبر 12، کتاب قدم الشیخ صفحہ نمبر 101، اس میں عربی عبارت ہے وَقَلْبِي مِن سِوَى التَّوْحِيدِ خَالِيٌّ، میرا دل توحید کے علاوہ باقی سے خالی ہے۔ نعوذ باللہ اگر بریلویوں والا طرز اختیار کیا جائے تو معنی بنے گا رسالت سے خالی ہے، دیگر ایمانیات سے خالی ہے۔ تفسیر نعیمی جلد 2 صفحہ 143، اللہ باقی ما سوا فانی، اس سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض والا طرز اختیار کیا جائے تو معنی اور مفہوم یہ بنے گا کہ نعوذ باللہ تفسیر نعیمی والا مفتی احمد یار نعیمی گجراتی وہ اللہ کے سوا باقی سب کو نعوذ باللہ فانی مان رہا ہے اور وہ فنا مان رہا ہے سب کو۔ اسی طریقے سے پیر نصیر الدین گولوی نے اپنی کتاب اعانت اور استعانت صفحہ نمبر 6 پر لکھا قلوب اذہان سے نقش ما سوى اللہ یکسر مہوا ہو گیا، کہ قلوب سے اور دلوں سے، دل اور ذہنوں سے اللہ کے سوا باقی سب کا نقش مٹ گیا۔ اگر وہ طرز اختیار کیا جائے جو شاہ صاحب کے خلاف استعمال کیا گیا ہے تو بتائیں کیا اس طرز سے پیر نصیر الدین گولوی مسلمان بچ پائے گا؟ اور یہی پیر نصیر الدین صاحب اپنی کتاب لطمۃ الغیب صفحہ نمبر 13 پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی نظر میں ما سوى اللہ پرکائے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا نعوذ باللہ پیر نصیر الدین گولوی کی اگر اس عبارت کو مانا جائے تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کیسے کفر بنی اور یہ کیسے ایمان بنی؟ کوئی بریلوی یہ بتا پائے گا؟ تفسیر الحسنات، بریلویوں کا مولوی ابو الحسنات قادری، وہ اپنی تفسیر الحسنات میں کہتا ہے خبردار اللہ کے سوا سب باطل ہے۔ بتائیں اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے سوا کسی پر ایمان نہ رکھو، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے سوا سب باطل ہے؟ نعوذ باللہ ایمان، رسول، پیغمبر، فرشتے، کتابیں سب کو نعوذ باللہ یہ باطل کہہ رہے اگر تمہارا طرز اختیار کیا جائے۔ اسی طریقے سے تفسیر الحسنات جلد 5 صفحہ نمبر 186 پر یہی مولوی صاحب لکھتے ہیں ہر شے اللہ کے سوا بے حقیقت ہے۔ پیر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کتاب عین الفقر جس کو بریلویوں نے چھاپا ہے، صفحہ نمبر 274 پہ لکھا ہوا ہے جس کے مد نظر اللہ ہوتا ہے
اسے اللہ کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. یعنی تمہارے والے اصول کے مطابق نعوذ باللہ نہ اسے رسول اچھے لگتے ہیں، نہ فرشتے اچھے لگتے ہیں، نہ اسے کتابیں اچھی لگتی ہیں، اسے نہ کوئی ایمانیات اچھی لگتی ہیں. یہی عین الفقر میں حضرت سلطان باہو کی طرف جو منسوب کتاب ہے صفحہ نمبر 293 پہ عشق الہی کی آگ ما سوی اللہ کو جلا دیتی ہے. نعوذ باللہ سارے ایمانیات کو جلا دیتی ہے اگر تمہارا طرز اختیار کیا جائے تو. اور ان کی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ایک منسوب کتاب ہے اسرار القادری، جس کا ترجمہ بھی بریلویوں نے چھاپا ہے. اس کے اندر حضرت نے اپنی کتاب میں درجن کے قریب مرتبہ ایک جملہ لکھا ہے، اللہ بس ما سوی اللہ ہوس. تو کیا اگر تمہارا والا طرز اختیار کیا جائے تو کیا یہ لازم آئے گا کہ نعوذ باللہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں مان رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا باقی سب ہوا سے، مانو ہی نہیں ان کو. تمہارا طرز اختیار کیا جائے تو کیا یہ معنی اور مفہوم نہیں نکلے گا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کتاب جو بریلوی چھاپتے ہیں فتوح الغیب، اس کے اندر اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، اپنی ضروریات اسی سے طلب کرو، صفحہ نمبر 181 پہ فرماتے ہیں. صفحہ نمبر 139 پہ فرماتے ہیں غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونا شرک، اس کو لکھا ہے حضرت نے. آخری حوالہ، یہ تو میں نے آپ کے سامنے کوئی تقریباً 30 کے قریب حوالے پیش کیے ہیں. آخر میں ایک حوالہ آپ کو پیش کرتا ہوں احمد رضا خان کا، کیونکہ جس احمد رضا نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے غلط معنی اور مفہوم نکالا، اپنا من پسند، اپنا من گھڑت، اور ان پر تکفیر کا حکم لگایا اور ان کے اوپر نعوذ باللہ گستاخی کا الزام لگایا، کیا احمد رضا اپنے اس فتوے سے بچ پائے گا؟ احمد رضا خان لکھتا ہے فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 642 پہ، سن لو اللہ عز و جل کے سوا ہر چیز اپنی ذات میں محض بے حقیقت ہے. گویا احمد رضا خان کے اصول سے اگر احمد رضا کو جواب دیا جائے تو یہ معنی بنے گا کہ یہ رسولوں کو، فرشتوں کو اور جناب سب نبیوں کو، کتابوں کو، سارے ایمانیات کو بے حقیقت مان رہا ہے اگر اس کا طرز اختیار کیا جائے. لہٰذا اگر یہ طرز عمل جو بریلویوں نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اختیار کیا ہوا ہے، اگر یہ طرز عمل باقی رہا تو سلسلہ بہت دور چلا جائے گا. اور پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم جس طرح آپ کو بہت زمانے سے کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ آپ یہ کام چھوڑ دو، اس طریقہ کار کو چھوڑ دو، تو امانت اور دیانت کے ساتھ اگر کسی سے اختلاف کرنا ہے تو کرو، لیکن تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب یہ تمہارے فتووں سے تم خود ان کی زد میں آ رہے ہو، تو اب ہمیں اس سے کیا نقصان؟ تو تمہارا ہے. اپنے دامن کے لیے خار تو چنے خود تم نے، اب یہ چپتے ہیں، پھر اس میں شکایت کیا ہے؟ یہ تمہارے چنے ہوئے وہ خار اور کانٹے تھے جو تم نے ہماری راہوں میں بچھائے تھے، آج وہ کانٹے اور وہ خار آج وہ تمہیں چب رہے ہیں. اب شکایت کرنی ہے تو اپنے آپ سے کرو، اب کسی اور سے شکایت کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں پر جوابات کا یہ سلسلہ آپ کے سامنے جاری رہے گا، اور کوئی بریلوی رضاخانی کوئی نیا اعتراض بھی کرے گا تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم نے جاری رکھنا ہے. اور آخر میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا، یہ وہ لمحہ ہے کہ اب بھی نہ اگر ہوش آیا، موت کو سامنے پاؤ گے جدھر جاؤ گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر